الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرمائے گا اور 10 درجات بلند فرمائے گا۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ رمضان المبارک کا مبارک اور بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ ماشاءاللہ اللہ کے پاک کرم کے ساتھ آج 7ویں افطاری کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل صبح 8ویں سحری رمضان المبارک کی کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ اسی حوالے سے کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ سحری اور افطاری میں یہ جو غلطی ہے ہم لوگ جو کرتے ہیں، خدارہ یہ ہاتھ دیکھیے، خدارہ یہ غلطیاں نہ کیجئے، کیونکہ اس کی وجہ سے 60 سے 70% لوگ ایسے ہیں جن کا روزہ شروع ہی نہیں ہوتا۔ سحری تو کر لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، سارے نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن غور کریں کیا ہمارا روزہ شروع ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جب ہم سحری کر لیتے ہیں اور اذان شروع ہو جاتی ہے تو ہمارے مشہور ہے، ہم لوگوں میں ہمارا گمان یہ ہوتا ہے کہ فلاں مسجد میں آخر میں ابھی اذان جاری ہے، سحری کو جاری رکھیں، چائے پی لیں، پانی پی لیں، کھجور وغیرہ کھا لیں یا اور کوئی چیزیں کھانے والی اس کو ختم کر لیں، کیونکہ ابھی لاسٹ والی مسجد میں اذان جاری ہے۔ اب غور یہ کیجئے کہ سارا سال اذان ہوتی ہے، رمضان سارا سال نہیں ہوتا، لیکن اذان سارا سال بلکہ دن میں 5 مرتبہ ہوتی ہے۔ کیا وہ 5 مرتبہ اذان اسی لیے ہوتی ہے، یا جو فجر کی اذان بالخصوص ہے کیا وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ سحری کی جائے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اذان یاد رکھیے گا محترم اسلامی بھائیو، اذان صرف اور صرف نماز کے لیے ہے، اذان صرف اور صرف نماز کے لیے ہے۔ اذان جو ہے وہ سحری کا ٹائم ختم ہونے کے لیے نہیں ہے۔ سحری کا ٹائم اذان کے ٹائم سے چند لمحات پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ اذان کا انتظار نہ کیجئے، اذان کے ٹائم سے پہلے کم و بیش 5 7 10 منٹ پہلے اپنی سحری کو کمپلیٹ کر لیجئے۔ اسی طرح جب افطاری کا ٹائم آتا ہے روزہ افطار کرنے کا تو ہم پھر ہمارے گمان یہ ہوتا ہے کہ جو مساجد ہیں وہ سب سانجھی ہیں، وہاں اذان شروع ہوگی تو افطار کر لیں۔ ارے بھائیو، افطاری کے لیے بھی اذان مغرب کا ہونا لازمی نہیں ہے۔ اذان مغرب سے پہلے افطاری کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ روزہ افطاری کا ٹائم جو ہے روزہ افطار کرنے کا وہ اذان مغرب سے پہلے شروع ہو جاتا ہے، اذان مغرب سے پہلے۔ اب دعوت اسلامی کی ایک ایپ ہے نمازوں کے ٹائم کے حوالے سے، پریئر ٹائمز، آپ اس کو پلے سٹور سے ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجئے، گوگل کے پلے سٹور سے اور ایپل کے ایپ سٹور سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پریئر ٹائم دعوت اسلامی کی ایپ ہے، اس کو اپنی لوکیشن کے مطابق سیٹ کیجئے اور اس پر سحری اور افطار کا اہتمام کیجئے، اور آپ دیکھیں گے کہ اذان کے شروع ہونے سے پہلے سحری کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اذان کے شروع ہونے سے پہلے افطار کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم لوگ یہ جو غلطی کرتے ہیں، 60 سے 70% لوگ ایسے ہیں جن کا روزہ اس وجہ سے شروع ہی نہیں ہوتا، اور جو لوگ افطار میں جلدی کر جاتے ہیں کہ فلاں مسجد میں اذان شروع ہو گئی، فلاں میں شروع ہو گئی، یا فلاں میں ابھی بعد میں ہوگی، تو اس طرح کئیوں کا روزہ جو ٹائم ہے وہ
لیٹ ہو جاتا ہے، اس کے احکام بہت سخت ہیں اور کئی لوگ جلد بازی میں اپنا روزہ ضائع کر لیتے ہیں۔ اس بات پر غور کیجئے کہ کیا آیا کہ ہمارا روزہ شروع ہوا یا نہیں ہوا، اس بات پر غور کیجئے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ دیکھیں ہاتھ جوڑ کر آپ کی طرف اپیل کر رہا ہوں، خدا را اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ یہ پیغام تمام امت مسلمہ تک پہنچ سکے کہ سحری کا ٹائم ختم پہلے ہو جاتا ہے اور اذان فجر بعد میں شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں کیا بلکہ امت مسلمہ میں 60 سے 70% لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جن کا روزہ شروع ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو اذان کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا محترم اسلامی بھائیوں کہ اذان نماز فجر کے لیے ادا دی جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ سحری کے ٹائم کے لیے ہوتی ہے۔ اس پر غور کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ پیغام تمام امت مسلمہ تک پہنچ سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات